بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہم اپنے نئے چینل روحانیت نامہ آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی روحانی، اور انشاءاللہ آج سے ہم اس چینل کا جو مقصد ہے، جو اس کا فارمیٹ ہے کہ آپ کی خدمت میں قرآن و اہل بیت سے تصدیق شدہ وظائف، آپ کے کچھ سوالات اس بابت ہوں، ان کے جوابات اور کچھ عملیات جو قرآن و اہل بیت سے ثابت شدہ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، تاکہ حوصلہ شکنی ہو سکے ان بدعات اور خرافات کی، کہ چونکہ ہر بندہ آج کے دور میں پریشان ہے، خاص کر خواتین کے حوالے سے، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ عاملوں بابوں کی طرف رجوع کرتی ہیں یا نیٹ پر سرچ کرتی ہیں اس طرح کے مسائل، تو بدقسمتی سے 99.9% تو یہاں پہ بدعات اور خرافات نے لی ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی بھی اصل جو ثابت شدہ سنت طریقے ہیں، سنت دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کی طرف کم رہنمائی ہوتی ہے، اور دوسرے تیسرے طریقہ کار جو کچھ ہندوانہ کلچر سے آئے ہوئے ہیں، کچھ جو خود گھڑ لیے گئے ہیں، کچھ جعلی عامل بابے پیر جو ہیں، انہوں نے جو اپنے مریدین بنانے کے لیے، تو ان کی طرف رہنمائی زیادہ کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بے شمار آپ کو کیسز نظر آتے ہیں کہ جہاں جان اور مال کے ساتھ ساتھ عزتیں بھی جو ہیں گنوائی جاتی ہیں، اسی چکر میں عاملوں کے چنگل میں پھنس کے، یا پھر دوسرا طریقہ جنتریوں کا ہے، نقش و نگار کا ہے۔ تو بہرکیف ہمارا جو مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا اور اس چینل پہ یہ مواد اپلوڈ کرنے کا، وہ یہی ہے کہ آپ تک، سننے والوں تک، کوئی بھی مسئلہ مسائل جو ہے جس کی شریعت مقدسہ میں رہنمائی کی گئی ہے، وہ رہنمائی کی طرف آپ کی رغبت دلوائی جائے۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ابتدائی یہ درس ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہماری تعارفی ویڈیو تھی، لیکن اس میں پراپر ہم آغاز کر رہے ہیں، تو آج ہم 2 سوالات لیں گے اس بابت جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلے آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے، اس کے بعد آج کا جو وظیفہ ہے، جو الحمدللہ چونکہ ابتدا ہر کام کی بسم اللہ شریف سے کرنی چاہیے، تو آج کا جو ہمارا درس کی ابتدا ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ تعارفی ویڈیو کے علاوہ، تو اس کی ابتدا بھی ہم بسم اللہ شریف سے لیں گے، اور آج آپ کو بسم اللہ شریف کا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ جو خود جس کا میں نے بہت استفادہ کیا، میرے سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں کچھ فیملی میں، آؤٹ آف فیملی، جب ان کو بھی بتایا گیا تو انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں جی، اور جو اس ضمن سب سے پہلا سوال ہمیں کل موصول ہوا تھا تعارفی ویڈیو کے بعد، وہ یہ تھا کہ یہ خاتون ہیں، نجمہ شریف صاحبہ ہیں، اور راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جی قرآن و اہل بیت سے تصدیق شدہ کو ایسا عمل یا ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کے پڑھنے سے جو ہے بیٹیوں کے جو معاملات ہیں، شادی کے، نکاح کے، رشتہ آنے کے، ان میں آسانی پیدا ہو۔ تو اس ضمن آپ سے درخواست ہے کہ آپ سورہ مبارکہ فاتحہ شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی پہلے آپ 3 دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ مبارکہ النساء کو جو ہے اس نیت سے جو ہے اپنی روٹین میں سوتے وقت یا عصر کے وقت یا جب بھی آپ کو وقت ملے، اسی نیت سے اس کی ساری سورہ مبارکہ نساء کی ہم بات نہیں کر رہے، سورہ مبارکہ نساء کی جو ابتدائی 7 آیات ہیں، ان کو پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے دعا کرنی ہے، اور دعا آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے اسپیسیفک، اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے رشتے کے لیے آسانی پیدا کرے اور کوئی بہترین سے بہترین رشتے آئے۔ اس کے علاوہ تسبیحات میں بھی اس کا وہ ہے کہ آپ جو ہے کم از کم 100 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اسی طرح 100 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اور اول آخر درود شریف وہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ نے پڑھ کے تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی پیدا فرمائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو دوسرا ہے یہ ایک متین صاحب ہیں، جنہوں نے پوچھا ہے کہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ منتشر شخص جو ہے وہ کس چیز کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے کہ جس سے اس کی جو ذہن کی کیفیت ہے یا منتشر ذہن ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو، سکون ہو۔ تو اسی من سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف رجوع کریں، نماز پنجگانہ کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور آپ خاص کر جب ذہنی سکون کی طرف ہیں تو یاد رکھیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے، سکون قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔
تو نماز کے بعد جس اس میں شریف کو آپ تسبیحات کی صورت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کے پاس یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے، یعنی آپ روزگار نوکری میں مصروف نہ ہوں یا کسی اس میں، جب بھی ہو تسبیح پاس رکھیں، تسبیح نکال لی، اور جو اس میں شریف آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ سلام پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ وہ بہترین، اللہ کے سارے اسم بہترین ہے، لیکن ان معاملات میں خاص کر شفا کے حصول کے لیے اور ذہنی سکون کے لیے بڑی اکثیر رکھتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی آپ کے ذہن میں آئے، یاد آئے آپ کو، تو فوراً یا سلام یا سلام، اور نیت آپ نے یہ رکھنی کہ اللہ پاک اس کا مطلب ہے تو سلامتی دینے والا ہے، تیرے سے اسم کا یہ مطلب ہے، تو مجھے دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما، سکون قلب عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں یہ اپنا کام کرے گا اور آپ کو ایک قلبی اور روحانی سکون حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ معاملات، کچھ واقعات اور کچھ وجوہات ہی ذہنی منتشر ہونے کے اسباب میں سے ہیں تو ان کی طرف بھی آپ متوجہ ہوں۔ کسی کا دل آزاری کی ہے، اس وجہ سے ذہنی سکون بھی نہیں آتا، کسی کا حق مارا ہے، یا بہت زیادہ دنیا میں دل لگا لیا ہے اور آپ متوجہ نہیں ہو رہے اپنی ایک روحانی اس کی طرف، تو اس طرف بھی آپ متوجہ ہوں۔ تو یہ آج کے مختصراً 2 سوال تھے۔ اب بسم اللہ شریف سے ابتدا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بہن بھائی یا جو گھر جو ہیں جن میں سختیوں کا بہت زیادہ پڑاؤ رہتا ہے، آزمائشوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا، آج کچھ ہو گیا، کل کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی تنگی ہے، برکت کے معاملات ہیں، یا کوئی تھوڑی سی لڑائی جھگڑے کا وہ رہتا ہے، تو گھر کے تقریباً سارے ہی جو افراد ہیں، بالغ افراد ہیں، خاص کر بڑے جو ہیں، ورنہ جو سربراہان ہیں یعنی میاں بیوی ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، وہ اس طرح متوجہ ہوں کہ اپنے گھر میں اس میں یہ جو بسم اللہ شریف ہے اس کی تسبیحات کا جو ہے وہ لازمی وہ شروع کر دیں، ایک سلسلہ شروع کر دیں۔ بعد از نماز فجر اگر ہو جائے تو سب سے اچھا ہے کہ کم از کم فی فرد جو ہے، یعنی میاں بیوی ہٹ کے یا بچے بڑے ہیں اگر بالغ ہیں تو فی فرد جو ہے کم از کم 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر کر کے اللہ پاک سے دعا کرے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میرے گھر سے بے برکتی کا، لڑائی جھگڑے اگر ہیں یا بے برکتی ہے یا کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، کوئی حادثات کی صورت، یا تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے صدقے سے، اس بسم اللہ شریف کے صدقے سے ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہ آزمودہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ نماز فجر شریف کے بعد مصلی سے اٹھنے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ تو یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو دنوں میں نظر آئے گا کہ گھر میں برکت بھی آ رہی ہے اور گھر سے جو ایک بے سکونی یا لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی دفع ہو رہی ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آج کا مختصر درس تھا، جس ابتدائی درس تھا ہمارا، باقاعدہ آپ کے نمبر سکرین پر نمبر چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ بھی کوئی سوالات اگر پوچھنا چاہیں یا قرآن و سنت سے تصدیق شدہ وظائف کی طرف وہ متوجہ ہونا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ ہمیں سوال بھی بھجوا سکتے ہیں، وائس میں، آڈیو کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں۔ اس کے علاوہ استخارات یا تعبیر خواب کے ضمن میں کوئی مسئلہ یا کوئی بات ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح اس کو شامل کر لیا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔